اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، 2 مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے الذکر، اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزاء کر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے۔ یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے، مجنون جن سے بھی بنا ہے۔ جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو، اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، معلوم تو ہے کہ بچہ ہے، پیٹ میں ہے، لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے۔ اسی سے لفظ جنت بنا ہے۔ جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں، پودے ہوں، گھاس ہو، تو زمین چھپی ہوئی ہو، زمین ڈھکی ہوئی ہے، زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے۔ جنت وہ ہے۔ جن علیہ اللیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا، جب رات میں اس پر تاریکی کا پردہ طاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی۔ تو یہ جو جن کسی پر آ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا، تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے۔ اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو۔ اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی، اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں، اور وہاں فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں۔ تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی، بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی، لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے، ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں، اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات، تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جس کا نام سورہ قلم بھی ہے، 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے۔ قرآن مجید کا ذکر ہونا اس معنی میں ہے، کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم، وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے، بس صرف اس پر ظہول کا پردہ طاری ہو گیا۔ جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب یاد نہیں رہی، معلوم تھی لیکن اب بھول گیا۔ بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے۔ وہ حافظ خانہ جو ہے، ہر انسان کی میموری جو ہے، اب اس کے نہ معلوم کتنے تہخانے ہیں، ان میں کسی نچلے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے، وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے۔ تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو، وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی۔ ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی خیال بھی نہیں آیا، بھول گئے آپ اس کو، لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا، کوئی قلم دیا تھا، آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، ٹرنک کھولا، وہ قلم یا رومال دکھائی دیا، فوراً دوست یاد آ گیا۔ تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے، اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی۔ اسی طرح یہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے، تاکہ اللہ یاد آ جائے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے۔ تو الذکر، دی ریممبرنس یا دی ریمائنڈنگ، یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں، لیکن جن پر ظہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹا کر تازہ